جتنے بھی مسلمان گستاخ رسول کے خلاف اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو پروٹیسٹ کے ذریعے اور بھی جد و جہد کے ذریعے جھونک رہے ہیں، وہ ساری قربانیوں کے دینے کے بعد ضرور اس بات پر نگاہ رکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے ایک بڑا احساس ہوگا۔ نہیں تو یہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول تو ضرور ہوگی، اس لیے کہ آپ جد و جہد کر رہے ہیں، اس پر اجر تو ضرور ملے گا، لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں، تو بند نہیں ہونے والی۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اور ایک بات تو ویسی صاحب نے ایسی کہہ دی ہے میرے دوستو، جب سے میں نے سنا ہے تب سے میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ جتنے لوگ گستاخ رسول ہیں، جتنے لوگ گستاخ رسول ہیں، اس کی پوری دلیل اسلام کی روشنی میں انہوں نے دیا کہ وہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے۔ بات سن کر آپ حیران ہوں گے اور گستاخ رسول بھی حیران ہوں گے کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کا پورا ثبوت دیا ویسی صاحب نے۔ کتنی زیادہ جو ہے شرم شار کرنے والی یہ بات ہے گستاخ رسول کے لیے۔ تو آئیے میرے دوستو یہ دونوں ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا بہترین راستہ اختیار کریے۔ مولانا ارشد مدنی کے طرف سے جو ویڈیو آ رہا ہے اس کو دیکھیے، اس کے بعد ویسی صاحب کی ویڈیو کو ضرور دیکھیے، تاکہ گستاخ رسول کا منہ کالا ہو اور وہ احساس کرے کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ میں تو بہت زیادہ حیران ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو وائرل اس لیے ہو تاکہ ان تک ویڈیو پہنچے، اور اس طرح کی زبان ابھارنے والا خود ہی اپنے یعنی غلط بات بول رہا ہے ہمارے نبی کے خلاف اور خود ہی پھنس جا رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ آئیے پہلے ارشد مدنی صاحب کا یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے، اس کے بعد ویسی صاحب کا بھی کلپ بڑا نہیں ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو میرے دوستو، بہت زیادہ آپ سے منت کر رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کا جو حل ہے وہ کہاں ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اگر آپ کا جی چاہے گا تو رکنا، لیکن یہ دونوں ویڈیو ضرور دیکھ کے جانا۔ جانتے ہو نا بڑی جد و جہد لگتی ہے ویڈیو کو تیار کرنے میں۔ آئیے پہلے یہ دیکھیے۔ آج نفرت کی سیاست کو دیکھو، تھوک دو اس سیاست کے اوپر۔ وہ جو پیار و محبت کی تعلیم تھی وہی اس ملک کی جان تھی۔ میں کہتا ہوں جو لوگ نفرت کا بازار آگ لگائے ہوئے ہیں، گرم کیے ہوئے ہیں، ان کا جواب ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں، مگر آپ اپنے کردار اور اپنی زندگی سے اس کو پیش کر کے اپنے دین کو زندہ اور مضبوط کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرستی کا ناچ چل رہا ہے۔ مسلمان کے ساتھ نفرت کا بیج نہیں بویا گیا، جب بویا گیا تھا تب بویا گیا تھا۔ اب تو نفرت کے بڑے بڑے درخت کھڑے ہو رہے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آئے، مسلمان ہو تب، غیر مسلم ہو تب، آپ اس سے ہنس کر ملیں، اس سے حال پوچھیں، اگر وہ پریشان حال ہے اس کی مدد کریں۔ حضرت میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ اس میں جو پوائنٹ ہے، بس میں اساس الدین ویسی صاحب کی ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، ہمارے کردار اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایسا کام جو اور بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جو دوسری برادری کے لوگ ہیں ان کے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے بد کرداری کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری زبان کے غلط بول کی وجہ سے جو اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں وہ تو نفرت کا بیج بوتے ہی ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف نہیں ہیں وہ بھی نفرت پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمارے زبان کے بول صحیح ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان سے بھی ملیں اور نان مسلم سے بھی ملیں، جتنے بھی مسلمان کے علاوہ برادری ہے سب سے ملیں، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں،
سب کی مصیبت میں کام آئے، سب کے وقت پر کام آئے، اور جو بھی دکھ درد ہے اس میں شامل ہو. یہ جو ہے مسلمان کو اپنانا پڑے گا. ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، آئیے ویسی صاحب کا ایک کلپ دیکھیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس میں کئی عیب ہے، غلطیاں ہیں. اس کو بلا کے بولے تیرے میں یہ عیب ہے، تیرے میں یہ عیب ہے، مانتے گیا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ولد الحرام ہیں. تو یہاں پر آپ نے دونوں باتوں کو سن لیا کہ جو لوگ اس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. میرے تو کان کھڑے ہیں جب سے میں سنا ہوں. اس کے بعد بھی یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کر رہے ہیں جب اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے؟ جیسا کہ ویسی صاحب نے ثبوت پیش کیا. میرے دوستو، میرے عزیزو، اس ویڈیو کو اتنا زیادہ وائرل کرو، لائک کمنٹ تو ضرور کرو اس پر، تاکہ یہ گستاخی رسول کے پاس یہ ویڈیو پہنچے. اور اس وقت کا یہ ٹرینڈ ہے، اگر آپ نے واچ کیا، لائک کمنٹ کیا تو یہ پہنچ بھی سکتی ہے. اور ایک بات پر اور غور کرنا کہ آج تک کسی گستاخی رسول کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا. انہیں 10 سال 20 سال کی عمر قید کی کوئی سزا نہیں ہوئی. آپ ذرا غور کریے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ہمیں پابند بننے کی ضرورت ہے. جیسے بہت سے مسلمان پروٹیسٹ تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہے. بہت سے مسلمان پروٹیسٹ تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن روزے کی پابندی نہیں ہے. بہت سے مسلمان آتے ہیں گستاخی رسول کے خلاف اپنی جان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. بہت سے مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کو کیسے تم نے یہ بول دیا. میرا جینا، میرا مرنا میرے نبی کے لیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماں باپ سے زبان لڑاتے ہیں، ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں، ان سے دب کر بات نہیں کر کے ان سے ادب سے بات نہیں کرتے، ان کی خدمت میں کمی کرتے ہیں. تو ہمارا پروٹیسٹ کیسے کامیاب ہوگا؟ اگر کوئی ایک جیل میں چلا بھی گیا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. مسئلہ پورے دین پر چلنے سے حل ہوگا. 100 کی سیدھی بات جیسے بولتے ہیں. آپسی اختلاف ختم کرنا ہوگا. اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہمیں نیک اور ایک بننا ہوگا. ایک دوسرے سے جوڑنا پڑے گا. ایک دوسرے اگر ہم سے منہ پھیر رہا ہے سلام کرنے میں تو ہم دوسرے سائیڈ سے آ کے اس کو سلام کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ جواب دیا کہ نہیں. اس کے وقت پر اس کی مدد کریں گے، اس کے حالات پر. ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو. ایک واقعہ ہے جو بتا کر میں ویڈیو ختم کروں گا. وہ کوئی محترمہ تھی، کھانا پکا رہی تھی تو یاد آیا کہ جب تمہارے گھر میں سالن بنے، کوئی سالن، اپنے گھروں کے اندر سالن کو بڑھا لیا کرو اپنی پڑوسی کے لیے. تو وہ یاد آیا، بڑھا لیا. اس کے بعد لے کر گئی ایک بڑھیا کے پاس. بڑھیا نے کہا کہ کیسے، کوئی فنکشن تھا، کوئی پارٹی تھی؟ بولے نہیں، ہمارے اسلام میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے تھوڑا سالن بڑھا دیا کرو. ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی بھوکا ہو یا بہت دن سے اس طرح کا کھانا کھایا نہ ہو. تو سالن سے مراد آپ سمجھ جائیے، آپ کوئی بھی چیز پکا رہے ہیں، سبزی پکا رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کھانا پکا رہے ہیں، یعنی اس کو بڑھا دو تھوڑا اپنے پڑوسی کے لیے. تو چونکہ وہ نان مسلم تھی، اس کے بعد پہنچی تو بولے ابھی تک تو میری بیٹی تو مجھ کو پوچھ نہیں رہی ہے اور تم جو ہے مسلمان ہو کو میرے پاس لے کر آئے ہو. بولے ہمارے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی برادری نہیں دیکھنا ہے کہ تم کس برادری کے ہو. وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ میری بیٹی تو مجھ کو پوچھ نہیں رہی. تو اگر اس طریقے سے ہر مسلمان عمل کرنا شروع کر دے تو آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کتنا بڑا جو ہے لوگوں کے اندر ایک بھائی چارہ پیدا ہوگا اور کتنے حوصلے والی زندگی ہوگی. اگر وہ کسی مشکل میں بھی ہے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، اس لیے کہ اخلاق اور محبت میں اتنی تاثیر ہے جو مصیبت کو کاٹ دیتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے دوستوں. اگر زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.